ہے، ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے، تو بلا تاخیر آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ ایک خاتون کراچی سے پوچھتی ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹنا بھول گئی اور واپس آ گئی، لیکن ایک دن اچانک مجھے یاد آیا تو اس دن سے پریشان ہوں کہ اتنا اہم رکن میں کیسے بھول گئی۔ اس بارے میں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غلطی کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ یہ جو آپ جس گروپ کے ساتھ گئی تھیں یا کسی بھی کچھ بھی افراد آپ کے ساتھ ہوں گے، ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا واقعی آپ نے بال نہیں کاٹے، کیونکہ یہ رکن بڑا لازمی ہے، اور احرام سے بندہ باہر تب آتا ہے کہ جب وہ بال کاٹ لے، اور یہ بال کاٹنا واجب ہے۔ اگر آپ نے بال نہیں کاٹے تو یہ ترک واجب اس سے لازم آئے گا۔ اب یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر بھولنے کی صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ انسان ہی کیا جو بھولے نا، تو بھولنا نسیان سے بھی انسان بنا ہے۔ تو بہرحال اگر واقعتاً ایسی صورتحال بن گئی کہ آپ بال کاٹنا بھول گئیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ پر دم لازم آئے گا۔ اب وہ دم کیسے ادا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کیا آپ نے جب عمرہ مکمل کیا تھا تو آپ نے احرام سے باہر آنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا تھا یا نہیں؟ مثال کے طور پہ احرام سے باہر آنے کے لیے کوئی خوشبو لگا لی آپ نے، یا آپ نے خاوند سے مقاربت کر لی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو احرام کے اندر کوئی منع بات تھی، وہ آپ نے اپنے آپ کو احرام سے باہر لانے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا، تو پھر مسئلہ اور ہوگا۔ اور اگر آپ نے بالکل ایسا کوئی معاملہ کیا ہی نہیں اور آپ پاکستان آ گئیں، تو ایسی صورتحال کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر آپ چلی گئیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ پر دم لازم آئے گا۔ اگر تو آپ نے یہاں پر آ کے تو اتنی دیر تک آپ احرام کے اندر ہی تھیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو تمام جتنے معاملات کیے تھے، مثلا خوشبو لگائی تھی، اسی طرح مقاربت کی تھی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ، تو ہر عمل کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اور اگر بالفرض ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تو فی الفور آپ ابھی یہاں پر جس جگہ پر بھی آپ ہیں اس نیت کے ساتھ اپنے بال کاٹیں۔ بال کاٹنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ میرا وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر ایک دم دینا ہے آپ نے، اور وہ دم کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ نے کوئی بھی جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا ہے۔ وہاں پر جانا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ وہ وہاں پر آپ کی طرف سے کوئی دم ادا کر دے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا معاملہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صاحب، اگر کسی نے پاکستان میں آ کے یا راستے میں ہی 10 بار خوشبو والا صابن یوز کر لیا، تو 10 دم اس پر واجب ہو جائیں؟ ظاہر ہے کہ جتنی بار کوئی ایسا عمل کیا جائے گا تو اتنے ہی دم اس پر لازم آئیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ، یا پھر اس کا حل یہ ہے کہ اپنا مسئلہ لیکن آپ قریبی دارالافتاء میں جائیں، وہاں پر اپنی تمام تر صورتحال بتائیں، اور پھر اس کے بارے میں مزید واضح جو احکامات ہیں وہ بیان کی جا سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں جو باتیں آئیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیں۔ مفتی صاحب، یہ بتا دیں دم کسے کہتے ہیں؟ وہ دم جو پھونک مارتے ہیں وہ والا کوئی دم ادا کرنا ہے، یا کوئی اور؟ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اصل میں یہ جو دم کا لفظ ہے نا، یہ معروف ہے، اور جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو شرعی اصطلاحات جو ہم نے کتاب و سنت کے اندر پڑھی ہوتی ہیں ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ یہ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جناب دم کروا لے اور کہے جی میرا دم ادا ہو گیا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا۔ تو حرم کے اندر جو بھی آپ کسی جانور کو ذبح کروائیں گی وہ دم کہلائے گا، اور یہ جانور کوئی بھی جان آپ کو وہاں پر قربان کرنی ہے۔ ایسا عمل کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ بال کاٹنا یہ واجب ہے، اور واجب کے چھوڑنے پر گناہ بھی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں۔ حج اور عمرہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پر کوئی معاملہ اگر بھولے سے بھی ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ معاملہ تو بھولے سے ہوا تھا، تو حج اور عمرے کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ اگر بھولے سے بھی کوئی کام کر لیا تب بھی دم دینا لازم ہوگا۔ اگلا سوال لاہور سے فیضان احمد پوچھتے ہیں کہ اکثر ریڑھی بان اور ٹھیلے کھوکھے والے لوگ سرکاری جگہوں پر کھڑے ہو کر مال بیچنے لگتے ہیں جو تجاوزات کے زمرے میں آتی ہیں۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی اہم سوال کیا ہے آپ نے کہ ریڑھی بان اور ٹھیلے کھوکھے والے لوگ سرکاری جگہوں پر کھڑے ہو کر مال بیچنے لگتے ہیں، یہ قبضے کے زمرے میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جب تم رستے بناؤ تو اس کی چوڑائی کم از کم 10 ہاتھ رکھنا۔ 10 ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے بازو تک ایک ہاتھ، تو تقریباً یہ 10 فٹ سے زیادہ بنتا ہے رستہ۔ یہ کم از کم 10 فٹ آپ اس کو سمجھ لیں، اس سے کم اگر رستہ بنائیں گے تو گزرنے والوں کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اس قدیم زمانے کے اندر بھی کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جی کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا دور نہیں تھا، اس دور کے اندر حالانکہ یہ جملہ کہنا مناسب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور سب سے اعلیٰ اور عرفہ دور ہے، اور اس دور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستوں کو کھلا رکھنے کا حکم دیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ رستے میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھنا ہی پڑ جائے تو رستے کا حق ادا کرو۔ وہ حق ادا کرنا کیا ہے؟ آتے جاتے لوگوں کو سلام کرو اور رستے میں سے تکلیف دہ اشیاء کو دور کرو۔ اب یہ تکلیف دہ اشیاء چاہے وہ ریڑھی کی صورت میں ہوں، چاہے کاروبار کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جناب سامان رکھنے کی صورت میں ہوں، یہ تمام تر معاملات ناجائز ہیں۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ مثال کے طور پر جناب آپ نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی، کھوکھا لگایا ہوا تھا یا اپنا سامان باہر رکھا ہوا تھا، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے نا قبضہ گروپ بنا ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر۔ جب تک اپنا دروازہ جناب یا گلی کی وہ جو ڈھلان ہوتی ہے وہ گلی کے اندر نہ رکھیں، ہمیں شاید سکون نہیں آتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا پلاٹ لینے کے باوجود ہم جناب تھوڑی سی جگہ جو گزرنے کے لیے ہے اس پر قبضہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ اتنا سخت عذاب، اتنا بڑا جناب پلاٹ لیا ہے اور اتنی بڑی دکان بنائی ہے آپ نے، تو تھوڑی سی جگہ پر قبضہ کرنے سے خوف خدا کریں، پرہیز کریں۔ رہی بات یہ کہ جو تجاوزات کے یقیناً یہ تجاوزات کے زمرے میں آتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی رستے کے اندر کوئی رستے کی رکاوٹ بنتا ہے اور یوں سمجھ لیں ناجائز تجاوزات کرتا ہے، تو اگر اس کے سامان کو نقصان پہنچا دیا گیا تو یہ شرعاً جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نقصان پہنچانا ہر بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں جناب آپ کہیں جی مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا، آپ جوش میں آ کے باہر کسی کی ریڑھی کو جلا دیں، کسی کو نقصان پہنچا دیں تو آپ قانونی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ تمام تر معاملات حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب رستوں کو کھلا کروائے، رستوں کو صاف کروائے، اور جو بھی ایسے لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہاں مثال کے طور پر کوئی رستہ ایسا ہے کہ وہاں پر ٹریفک بلاک نہیں ہوتی اور کسی کے گزرنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کھڑے ہو کے یا چلتے چلتے کسی نے سامان بیچ دیا تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن جب رستہ پبلک کا ہے تو پبلک کے رستے کے اوپر یا پبلک کی ملکیت کے اوپر کسی بھی ایک کا جو قبضہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے، وہ رستہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو لوگ یہ مطلب ٹریفک کو کنٹرول کرنے والا جو ادارہ ہے اس کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان رستوں کو صاف کروائے، اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جناب علیحدہ کسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں یہ لوگ کھڑے ہو کے کاروبار کر سکیں۔ اب ہوتا یہ ہے ایک بندے نے جناب ₹1,00,000 دکان کا کرایہ دینا ہے، وہ شاید اتنا نہ کما سکتا ہو، اس کی چیزیں نہیں بکیں گی، جو بندہ باہر کھڑا ہے اس کی چیزیں بک جائیں گی، تو وہ جو جناب اتنا کرایہ دے رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی پھر باہر ہو کے کھڑے ہو کے بیچے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر افراتفری کا والا معاملہ ہوگا، زمین میں فساد ہوگا۔ اللہ حاضر قیاس اگر ٹریفک کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی اگر ٹریفک کی روانگی کے اندر جناب کوئی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں تو وہ بھی جرمدار ہیں۔ ہمارے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جناب جو ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں ان کے جو صاحبان ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلان کرنے کے لیے جناب وہ ٹریفک کو روک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نے رستہ روکا
اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، میں اپنی طرف سے بڑی کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی، کہ اگر کسی نے رستہ روکا، ایسی صورتحال کے اندر کوئی ایمبولینس گزر رہی تھی جس کے اندر کوئی مریض تھا، اس کی جان اگر چلی گئی تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں جناب۔ آپ نے اگر رستہ روکا، ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک بندے کی اگر گاڑی لگ گئی، دوسرا اتر کے اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، بھئی رستہ تو چھوڑ دو، کم از کم کوئی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرتا تھا، لوگوں کے لیے رستوں کے اندر تکلیف دہ چیزوں کو دور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد اس کے بارے میں ابحاث ہیں، بہت زیادہ اقوال ہیں، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مختصر کروں۔ بہرحال لب لباب یہ یاد رکھیں کہ انسانیت کے رستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کا دور کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہر بندے کو اس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کسی ملک کی آپ نے اگر تہذیب کو دیکھنا ہے نا تو اس کے جناب یا تو آپ واش روم دیکھ لیں یا اس کی ٹریفک کی روانگی دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں دونوں چیزیں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی مفقود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت قوم ہدایت عطا فرمائے۔ صاحب آپ نے تجاوزات کے بارے میں تو بتا دیا کہ جائز نہیں ہے، مگر اس بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کاروبار کرنا کیسا ہے، کسی نے کاروبار کیا اس سے جو مال کمائے گا آیا وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ مال تو حلال ہوگا، لیکن اس نے جو ناجائز طریقہ اختیار کیا اس کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کراہت آئے گی، اس کمائی کو ہم مکروہ کہیں گے۔ حرام بے عین ہی اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال اس کے اندر محنت، وہ جو اس نے شروع میں جو معاملہ کیا وہ ناجائز تھا، جس کی وجہ سے اس کی تمام کمائی کے اندر کراہت پیدا ہوگی، اور یہ کراہت تحریمی ہوگی۔ اور یاد رکھیں ایسا کمایا گیا مال اس سے کبھی بھی کوئی اچھا پہلو نہیں نکلے گا، آپ کی اولاد کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا اس کا۔